يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان اصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ معزز و محترم سامعین، ہر قسم کی تعریف اور توصیف بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا کہ وجود تمام جہانوں کے لیے بھیجا گیا۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی 6ویں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ آزَرَ اپنے والد آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم پتھروں کو یا بتوں کو اپنا معبود اپنا الہ قرار دیتے ہو؟ انی اراک و قومک، بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو اور تمہاری قوم کو فی ضلال مبین، کلم کلی گمراہی میں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے دادا ہیں، ان کی نسل میں نبوت کے سلسلے چلے ہیں بنی اسحاق سے اور بنی اسماعیل سے، اور ہمارے نبی بنی اسماعیل سے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں کہ وہ یہاں پر اس آیت میں نے جو تلاوت کی اس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد یعنی باپ اور بیٹے کا ایک کنورزیشن ہے، ایک بات چیت ہے۔ آج اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے والد سے مخاطب ہیں، اور والد کا نام پہلا ہے بیان کیا آزر تھا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان مورتیوں کو، ان آئیڈلز کو تم معبود بنائے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی ہوئی ضلال مبین، کلم کلی گمراہی میں ہے۔ اب یہاں کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آتے ہیں کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے، اور آج تو ہم ایک الٹرا ماڈرن سوسائٹی میں رہتے ہیں، کچھ تبدیلیاں اس میں آئی ہیں، لیکن آج بھی جو ٹریڈیشنل فیملیز ہیں وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ گھر میں جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، جس کا بے شک بریڈ ونر بھی کہہ سکتے ہیں، جو سرپرست خاندان ہوتا ہے، یعنی بیوی شوہر کی محکوم ہوتی ہے، بچے بچیاں جو بھی ہوتے ہیں، گھر میں ایک سب کے نیچے رہتے ہیں، وہاں پر باپ کو اتھارٹی ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے اکثر فیملیز میں جو بہت زیادہ اتنے ماڈرنائز نہیں ہوئے، یہ بات ہے کہ ماں باپ کو تو عزت و احترام سے بات کی جاتی ہے، نگاہیں نیچی رکھ کے بات کرتے ہیں، یعنی اس طرح والا آرٹیکل ہوتا ہے یہ بات بڑی سے رک جاتی ہے۔ یعنی عموماً ہم ان کو ایک کوشچن کرنا گویا ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا، اور پھر بچے جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں وہ بچپن سے جو دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط نہیں ہوتا، کیونکہ اسی ماحول میں بڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی ماحول میں بڑے ہوئے جہاں باپ جو ہے، ان کے والد کیا تھے؟ وہ جو سب سے مین ٹیمپل تھی اس کے انچارج تھے، اور وہ کریونگس کے انچارج تھے، وہ جو اس میں نقل نگاری جو مورتیاں بناتے ہیں اس کے ذمہ دار چیف تھے، اس کے ہیڈ تھے۔ اب بچپن سے وہ وہی دیکھتے آئے ہیں کہ پتھروں کی مورتیاں بنائی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، اسی کی عبادت کی جا رہی ہے، اس ماحول میں وہ بڑے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر ان کا ایک نیا فکر لے کر پیدا ہونا، اور یہ چیز کیا ہے؟ پورے معاشرہ، پورا نیشن، پورا گاؤں ان کا جو بھی ہے بیبلونیا جیسا بتایا جاتا ہے۔ ہمیں ان کے حالت کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم، ہمیں جو کچھ معلومات ملتی ہیں وہ یہودی کتابوں سے، وہ سورسز سے ملتی ہیں جو مدد عراق ہے، بہرحال وہ جہاں پر بھی رہے وہ ہمارے لیے اتنی ضروری نہیں ہے۔ اب وہاں پر وہ بڑے ہوئے، اس کے بعد ایک ٹائم آ رہا ہے، اور پھر
जैसा मैंने आज फजर के बाद जो लोग मौजूद से बताया कि रिलीजन जो होता है और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, इसका सिलसिला जाकर हुक्मरान तबके तक नहीं जाता, क्योंकि रिलीजन या प्रीस्ट जो भी कहें आप, इनको फॉलोअर्स उस मजहब के मानने वाले रिस्पेक्ट करते हैं और मानते हैं। तो हुक्मरान तबका अगर ये प्रीस्ट को, चीफ को कंट्रोल करे तो गया रिवोल्ट के चांसेस, बगावत के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं पब्लिक को कि देखो, जैसे अगर हिंदुइज्म में ले देखो कि ये जो है ना कि ये जो हुक्मरान हैं इनके ऊपर जैसा आप कहेंगे गॉड की अता है, जैसे क्रिश्चियन में भी यही कॉन्सेप्ट है। यही वजह है कि जब हम तारीख में पढ़ते हैं ग्रेट रोमन एम्पायर, तो उसके बारे में क्रिश्चियनिटी वहाँ पे कदम जमा ली, ये यही नेक्सस था कि तुम चर्च के जिम्मेदारों को कंट्रोल कर लो, वो फेथ के जरिए से अवाम को कंट्रोल कर लेंगे और आराम से कहेंगे कि भाई देखो यीशु मसीह की करम फरमाई है, उनको हुक्मरान बनाया है, ये उनका चॉइस है जीसस का, तो लिहाजा तुम उनके खिलाफ जाना गया, जीसस के खिलाफ जाना है। ये फैक्टरिंग बन गया सर, तो मजहब को इस्तेमाल किया। तो इससे क्या होता है, नेशन पूरा जो है कब्जे में रहता। तो ये नहीं कि लोग मजहबी हैं, इट हेल्प्स ईच अदर, उनको अपनी हुकूमत और बगावत से बचाती है, हुकूमत चलाने में ताकत रहती है। और ऑन द अदर साइड आवाम को भी जो है एक पैटर्न मिल जाता है कि अपने बिलीफ के थ्रू कि भाई ऐसा रहना है। तो होता क्या है, लॉयल्टी भी है कि पूरे सिस्टम में फायदा क्या होता कि आप और आज भी क्योंकि एकदम सवाल है वहाँ मोर और लेस यही सेटअप होता है। तो लॉयल्टी किस तरह है कि अब आवाम जो है ना, यानी वो लॉयल होते हैं अपने किंग को, उसके खिलाफ नहीं बोलते, कहते हैं बहुत अच्छा है जैसा भी है, उसकी गलतियों पर नजरअंदाज करके एक सिस्टम है जो तारीख में हजारों साल से चल रहा है। तो गोया अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये कहना कि दो अथॉरिटीज हैं, घर के अंदर कौन की अथॉरिटी वाले और घर के बाहर नेशन, पूरी आवाम, ठीक है ना, उनकी भी अथॉरिटी। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, अब वो अकेले दोनों अथॉरिटीज को डिफाई कर रहे हैं, दोनों के खिलाफ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्वेश्चन भी शुरू कहाँ से कर रहे हैं, घर से बाहर से, फर्स्ट अथॉरिटी। और होता क्या है, अगर बस्ती वालों से एक बेटे में चैलेंज हो गया, सिक्योरिटी काम घर के अंदर बाहर से मिलती, घर के अंदर प्रोटेक्शन मिलता। बस्ती में कोई मामला अगर बिगड़ गया तो हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए माँ बाप के पास, घर के लिए बाप के पास, देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कौन है वो, तो बाप के आगे आते दिफा को यहाँ मामला उठा। पहले वही घर की सिक्योरिटी ही वो रिजेक्ट कर रहे हैं, और बाप से जो है कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहा है कि साला इब्राहिम जब कहा इब्राहिम अपने बाप हाज़र से तुम लोग इन मूर्तियों को माबूद बनाओ, इन आइडल्स को इलाह बना दो, तुम इनकी प्रार्थना करते हो, इतनी बेशक ट्रूली मैं क्या है इतनी आराम का काफी दलाली को भी। अब क्या है, वो दोनों को इकट्ठे चैलेंज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप भी अब्बाजान, आप भी और आपकी पूरी कौम भी खुली गुमराही में है। ये गोया के लिए ह्यूमिलिटी की स्टेटमेंट है कि पर दोनों अथॉरिटी के खिलाफ तैरना ये कोई आसान काम नहीं है। कोई घर से बाहर निकल जाए तो बस्ती में जाएंगे, बस्ती वाले निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे, दोनों तरफ से चैलेंजेस है। और दोनों को इब्राहिम सलाम ने जो है क्या किया, यहाँ पर इकट्ठा एक ही आयत के अंदर चैलेंज कर दिया अथॉरिटीज को। अब ये बात ये मेरे यहाँ का आधा हिस्सा है कि जो अनुमान उसकी तरफ आने के लिए अब गौर करना क्या है, क्या इस वाक्य में आपके और हमारे लिए क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं सारे के सारे मुस्लिम घरानों की पता हुआ है, ना हमारे घर में बुत है ना बुत परत बाप है, तो हमको तो हमारे कॉलम में लिखे नॉट एप्लीकेबल हमारे लिए नहीं। बुत क्या है, इलाह क्या है कि आप उसको भरोसा करते हैं, आप एक टाइप्स ऑफ नीड्स की तरफ रुजू करते हैं। जब आप डिस्परेट होते हैं अपने इलाह के पास जाते हैं और उसका आपकी जिंदगी में आपके अमाल पे बहुत बड़ा इंफ्लुएंस होता है, आप पूरी जो जिंदगी गुजारते हैं उसका एक असर होता है। तो आज मुस्लिम घरानों में बुत तो नहीं रहे, लेकिन इसकी जगह कोई और चीज ले ली है, और वो क्या है, कल्चर, ट्रेडिशन। अब ये कैसे इसकी जगह ले ली है, और बल्कि ये बुत तो जो भी रहे वो लकड़ी के या पत्थर के, मार्बल के, वो एक जगह रखते थे और अच्छा उसको कलर वलर करके संवार के रखते थे, उसकी पूजा करते थे। लेकिन आज जो चीज ये हमारी जो जदीद तहजीब जो उसकी जगह ले ली है बुतों की, जिसके हम चाहते हैं, हमें एहसास नहीं होता। हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, पर हकीकतन
ہم میں کتنوں میں اتنا طاقت ہے کہ ہم جو رانگ ہے اس کو کوشچن کریں، ہم اس کو پوری طرح سرنڈر کر دیتے ہیں، اللہ اور رسول کے ماننے کے دعوے تو کرتے ہیں، بعد میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اور وہ خود نے شاید ایک جگہ پہ ایک گھر پہ ایک خانے میں تھے، اب آج کے جو ہے نا یہ پورٹیبل اور ٹرانسپورٹیبل ہے، میڈیا کے ذریعے سے یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں، یہ مادی جو تہذیب اور یہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک میں کہنے والا اور سننے والے ہر ایک کے گھروں میں داخل ہو گئی ہے، اور جس کو ہم تقریباً ورشپ کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے احکام آتے ہیں، لیکن ہم اس کو کہنے میں موجود ہوں، میں بڑوں کے حق میں چاہ رہا ہوں، میں دین اور شریعت کو سمجھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے والد ہیں وہ نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ پھر تو وہی بات ابراہیم صاحب کا بھی تو ایگزیکٹلی جملہ وہی تھا کہ وہ باپ کو جا کر یہ کہنا کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں کون کہہ سکتا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی آزاد، تہذیب، تمدن، کلچر، یہ سب کے آج اتنے غلام بن چکے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کی باتوں کے جیسے رسول کے جیسے نکال دیتے ہیں، لیکن ہم چینج ہو کر اس ٹریڈیشن کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کوشچن کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ وہاں پر ابراہیم السلام ٹھہرے اور ٹھہر کر کیا کہا، تم کر کیا رہے ہو، اور ڈائریکٹ اپنے ابا جان سے خطاب کر رہے ہیں، بھی آدر اپنے باپ آدر سے ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم نے ان کو معبود بنایا ہے، الہ جو ہے ان مورتیوں کو بنایا ہے، اور میں دیکھتا ہوں بے شک ابا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں تم انی اراکا و قومک، تم اور تمہاری قوم کھلے کھلی گمراہی میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے لیے یہ قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس ماحول میں ہم بڑے ہوئے ہیں، اسلام پہ اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرنے کے بعد، اسلام ہے کیا سبمیشن ٹو دی کمانڈ کا بننا، اس کے بعد اب ہمیں کوشچن کرنا پڑے گا، ہماری زبانیں خاموش نہیں بیٹھیں کہ واٹ از رانگ اس کو رانگ، اور کتنی کلیئر الفاظ میں، کوئی ہیر پیش نہیں، کوئی حکمت، کوئی پولیٹیکل نہیں کرے، ڈپلومیٹک، یہ سب باتیں نہیں ہیں، جب دیکھا کہ یہ غلط ہے، ہمارا ایمان ہمیں خاموش بیٹھنے نہیں دیتا، اس کو کوشچن کرنا پڑے گا، قرآن مجید کیا ہے جیسے تو یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا، اور آپ کہیں نہیں وہ تو نبی تھے، وہ ان کا مقام تھا کہ ہمارے لیے تو تھوڑا سا کمفرٹیبل، ہم بولنے سے پہلے اس کا اثر کیا ہوگا وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، حقیقت اور حقیقت کی اہمیت چلی جاتی ہے، یہ کہوں گا اچھا پتا چلتا ہے، بڑے بزرگ کو نصیحت کرتے ہیں، دادا بھی کچھ چاہتا ہے، ارے بیٹے کہیں کچھ کہنا تم تمہارا کر لو، کہیں کو بہت کا پیچھا اٹھائے، کیوں ان کو بول رہے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کی عمر کا تو لحاظ کرو، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، کہیں کو ان کو تکلیف دے رہے ہیں، کہیں کو ان کو اذیت دے رہے ہیں، کیوں ان کو بول رہے ہیں کہ راستہ غلط ہے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، کیوں کہہ رہے ہیں کہ جہنم کا راستہ ہے، چھوڑو نا ان کو اپنا جواب دیتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھے، وہ کوشچن کیے ہیں، کہا اسماعیل علیہ السلام، کہا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اپنے باپ سے شروع کیا، تو اس سے کیا ہے، یہ نہیں کہ باپ کے ہاتھ بدتمیزی کی ہو، ایک معاملہ جو فیض کا آ جاتا ہے، عقیدے کا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور توحید کا آ جاتا ہے، آخرت کی فلاح و نجات کا آ جاتا ہے، یہ دونوں بات ہے۔ یہاں پر ایک اور بات یہ بھی نکلتی ہے کہ پورا واقعہ اور قرآن مجید میں جو ابراہیم السلام کی سیرت ہے وہ پوری اس پہ گھومتی ہے، ایک ہی مضمون پر، وہ ہے انڈیویجول ریسپانسبلٹی۔ ہم میں سے ہر ایک عاقل و بالغ ہونے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ گریس مارک دے کر جنت میں نہیں ڈال دیں گے، نہیں تو صحیح بات ہے، تو کیا کرے گا، تیرا باپ تیرے کو مجبور کیا ہے، اماں کیا ہے مجبور تھا، یا سوسائٹی کے آگے مجبور تھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں عمر قیامت ہی پڑتا، قیامت کے دن فردن آنا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلے دنیا میں آئے تھے، اکیلے اللہ کی عدالت میں سے جا کے ٹھہرنا ہے، وہاں پر ہمارے بچانے کے لیے اگر اللہ کی گرفت سے اللہ پکڑ لیا، وہاں پر ہماری گرفت ہو گئی، تو وہاں پر ہمارا باپ بچانے کے لیے نہیں آئے گا، ہمارا جی چاہتا ہے دادا کوئی نہیں آئے گا، پڑوس نہیں آئے گا، سوسائٹی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دے کر پتا کیا، اور اس ماحول کو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے کہ پورا نیشن، انہوں نے کیا کہا، پوری قوم کو، قوم کا طرح پورا نیشن مخالف ہے، اور گھر کے اندر بھی مخالفت ہے، لیکن کیا حد سے رکے، تو یہ بہت بھاری ہے اور بہت ذمہ داری ہے، اور اس کو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی توحید کی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو میں امتیوں میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں تاکہ دونوں کو آپ جوڑ لیں کہ نبی اور غیر نبی دونوں کا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے دوسرے نمبر کی شخصیت خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ مکے میں آ کر دیکھیں کہ اتنا زیادہ یعنی آباد اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں، ظاہر اتنے نہیں ہیں، کہنا ہے کہ لوگ اتنے کم کیوں نظر آ رہے ہیں، کہا کہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں، جب حج کے لیے آتے ہیں تو ایک بھی سفر میں عمرہ اور حج کر کے چلے جاتے ہیں، پھر ایسا برس نہیں آتے، ان کے دل میں خیال آیا، انٹینشن بہت اچھے خیال آیا، کہتے ہیں یہ کعبۃ اللہ 24 گھنٹے آباد رہنا چاہیے، 24 گھنٹے روک آنا چاہیے، اچھی بات ہے، طواف ہوتا رہے، یہ ہوتا رہے،
آپ کو معلوم ہے جو میرا علی عمرہ کیا ان کو معلوم ہو گیا ہوتا ہے مختصراً حج کو لیے جب ہم میقات پر پہنچتے ہیں اسی لیے کپڑے مرد کو اتار دیتے ہیں اور دو احرام کی چادریں باندھ دیتے ہیں، ایک نیچے تیبن کی طرف نیے کی طرف اور ایک کندھوں پر ڈال لیتے ہیں، کچھ چادریں ہوتی ہیں وہی پسند کی ہے تو احرام کرتے ہیں، باندھ دینے کے بعد نیت کرتے ہیں، نیت زبان سے کرنا ضروری ہے، نیت اس میں 3 ہوتے ہیں، تو 3 میں سے کوئی ایک کرتے ہیں۔ جب آپ حج کے لیے گئے ہیں تو حج افراد، حج تمتع یا حج قران، یہ تینوں میں فرق کیا ہے؟ مختصراً کہ اب حج کی تفصیل تو نہیں بتا رہا میں، افراد کا معنی ہے کہ آپ میقات پہ اب لبیک پہ، حج تمتع اس کا معنی میں اب حاضر ہوں، اس کے لیے اب احرام باندھنے کے بعد حج تمتع یعنی ایک ہی سفر میں آپ انڈیا سے گئے ہیں تو ایک ہی سفر میں پہلے آپ عمرہ کریں گے، عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، حاضر ہو جائیں گے، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، پھر 7 دن بعد دوبارہ مکے میں جائیں وہیں سے احرام ہوگا، پھر مینا وغیرہ جائیں گے، باقی حج کریں گے، یعنی ایک ہی سفر میں پہلے آپ نے عمرہ کیا پھر حج کیا، اس میں قربانی لازمی آتی ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ حج تمتع۔ افراد یہ ہے کہ آپ حج کے لیے آئے ہیں اور صرف حج کر کے چلے جائیں، عمرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے اگر آپ بہت پہلے آ گئے ہیں تو پھر حالت احرام میں رہیں گے، حج پورا ہوگا۔ ہاں میلا ہوا تو بدل سکتے ہیں آپ سندر کر، مگر آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں مل سکتے ہمارے پاس میں۔ تو یہ جو ہے حج افراد ہے، افراد سملر ایک ہی، صرف حج کیے واپس آ گئے۔ حج قران یہ ہے اس میں آپ کو ساتھ قربانی کا جانور ساتھ رکھنا پڑتا ہے، تو آپ کم ہی اپنے جائے گا تو جانور ساتھ رہے گا۔ تو بہرحال تو حج تمتع کیا ہے؟ حج اسی فضیلت کی ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ پہلے عمرہ کر لیے پھر حج کر کے آتے ہیں۔ تو کہا کہ جب عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اور حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتے ہیں اور پہلے عمرہ کر لیتے ہیں پھر حج کر چلے جاتے ہیں، پھر نہیں آتے، حج تو سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے دلچا، تو انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت خلیفۃ المسلمین گورنر ایک آرڈیننس جاری کرتا ہوں، اور آرڈیننس کیا ہے؟ آج کے بعد کوئی بھی شخص حج تمتع کے لیے سے احرام نہیں باندھے گا۔ ان کا مقصد کیا؟ دلچا میں تو افراد کر کے صرف حج کر کے چلے جاؤں، پھر باقی 11 مہینے میں آ کر 6 مہینے کے بعد خالی عمرہ کی نیت سے آ کے عمرہ کر کے جاؤں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ حج میں تو کروڑ رہے گا، رش رہے گا، لیکن باقی 11 مہینے بھی لوگ عمرہ کے لیے آتے رہیں گے تو کعبۃ اللہ آباد رہے گا۔ نیت بہت اچھی ہے، اللہ کا گھر آباد رہے گا، بعض دنوں میں تھوڑا کراؤڈ ہے اور حج میں بہت بڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمرہ کے لیے بھی لوگ آیا کریں، تو ایک اچھی نیت کی انہوں نے یہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین یہ آرڈیننس جاری کر دیا۔ اب قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پہلے وہ ایمان لائے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، اور جو مسلمانوں کا اولی الامر ہے، گورنر ہے، جو قرآن کے نص موجود ہے ان کی اطاعت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس سال یہ قانون بنائے ہیں اسی سال مدینے سے قافلہ نکلا، اس کے لیے حج کی، اور سرکاری آدمی موجود تھے، سرکاری آدمی سربراہ ڈائری نویس، ان کا کام یہ تھا کہ پورے حج میں جو واقعات ہوتے ہیں لکھ لو، تاکہ آ کر رپورٹ دو گورنر کو، تاکہ اگر نیکسٹ حج میں امپرومنٹ کر سکتے تو خاص واقعات پیش آئے، تکلیف ہوئی، اتنی خط پر پہنچے۔ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے اس حج میں، ان کا بیٹا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیٹا، جب احرام پہنے تو زور سے کہا لبیک بحج تمتع، میں حاضر ہوں، نیت کر رہا ہوں کہیں کی حج تمتع کی۔ اور یہ جو سرکاری آدمی تھے انہوں نے کہا ابو کا یمنا انتا تتمتع، تیرے باپ نے خود جو ہے یعنی 2 حیثیتیں ہیں، ایک طرف باپ ہے دوسری طرف مسلمان گورنر بھی ہے، تیرا باپ خود منع کرتا ہے، تو لوگوں نے فوری کہا یاد دلایا شاید بھول گئی ہے، ابو کا یمنا انتا تتمتع، تمہارے باپ حج تمتع سے منع کرتے ہیں اور تم تمتع کا احرام باندھ رہے ہو، تمتع کی نیت سے جو ہے تم احرام کر رہے ہو۔ تو کیا کہا؟ جب یہ بات مجھے یاد دلائی گئی تو کیا کہا؟ ان الشریعت نزلت علی محمد ولا نزلت علی ابی، دین اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ کے اوپر نازل نہیں ہوئی۔ واقعہ ڈائری میں لکھ دیا کہ یہ دن جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، جا کے عمرہ کیا، حج کیا، حج ہو گیا، سب لوگ واپس آئے، سرکاری آدمی رپورٹ پیش کی، کیا ہوا؟ اور کیا ہوا؟ اب ترقی کرنے لگے کہ ایک واقعہ ہوا، بولے کیا واقعہ ہوا؟ کیا ہے کہ آپ تو منع کیے تھے حج تمتع سے، کہا ہاں، کیا آپ کے بیٹے نے یہ مخالفت کیا؟ میرے بیٹے نے مخالفت کی، پھر آپ لوگوں نے روکا نہیں؟ کہا روکا،
تو کیا کہا اس نے کہا کہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پہ نازل نہیں ہوئی۔ جس بات کی اجازت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس بات کو میرے باپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ اب سوچو اس مقام پر میں اور آپ ہوتے کیا کرتے، بیٹے کو گھر کو بلاتے ہیں، بتائی کرتے یا خوب سناتے، کہتے تو کیسا نالاک بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے میرے کو ذلیل کیا، میرے قانون کی مخالفت کیا، اور یہ کیا کیا کرتے تھے۔ لیکن ابھی فاروق تھے، اللہ کے رسول صاحب نے عمر کو فاروق کہہ کر پکارا تھا، حق و باطل میں فرق کرنے والے، جا کر دو رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں گر پڑے، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کو ایسا بیٹا عطا کیا ہے، تیری شریعت کے نافذ کرنے میں عمر سے غلطی ہوئی اور بیٹے نے اصلاح کر دی۔ یہ ہے اصل، یہ ایک ہی پوائنٹ آج پوری بات ہے کہ دین اور شریعت رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ہمارے باپ دادا پہ نازل نہیں۔ اگر دین پر چلنے میں، کتاب و سنت کے چلنے میں اگر باپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے، خلیفہ وقت سے بھی غلطی ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت یہ تھی۔ اس لیے محدثین نے کہا جب حدیث کی چین ہوتی ہے، نیریشن چین، اس کے اندر یہ بات آ گئی، یعنی ابن عمر کے اور بھی بیٹے ہیں آپ کے مقابلے، لیکن اگر حدیث میں صرف اتنا ابن عمر یہ حدیث ابن عمر بیان کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہی بیٹا عبداللہ بن عمر لیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے، وہ فقاہت تھی، وہ سمجھتی کہ ٹھیک ہے میرے باپ کا انٹینشن بہت اچھا ہے، کہ کعبۃ اللہ میں لوگ آتے رہے سال کے 12 مہینے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ وہ واقعہ معلوم ہے کہ کہا کہ جو بات بعد میں پتہ چلی وہ پہلے نہیں تھی، جو لوگ جو ہے جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنی نیت کو تحویل کر لیں، تو بڑا لمبا واقعہ ہے، چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ تو یہ کہا کہ اس کی افضلیت بتائی تھی تمتع، کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع یہ لیے کہ سفر میں عمرہ اور حج کی فضیلت بیان کی ہے، تو میرے بابا چاہے گورنر رہے ان کو روکنے کا حق نہیں، کیونکہ اصول سمجھتے تھے لا طاقت المخلوق فی معصیۃ الخالق، ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت نہ ہو۔ خالق کے احکام کے آگے مخلوق کی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہی بات دونوں واقعات میں ہمیں مل رہی ہے کہ یہ چیلنجز جسے آپ اور ہم ہر ایک کسی نہ کسی طرح کرتے ہیں، اپنے سب سے قریبی لوگ، قریبی رشتے جن میں ہم بندھے ہوئے ہیں، یاد رکھو کہ رشتے کی ایک آزمائش ہے، چاہے وہ باپ و بیٹے کا ہو، چاہے بھائی بھائی سبلنگس کے ہو، چاہے اور کوئی رشتہ ہو، شوہر اور بیوی کا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں سے آزماتا ہے، اور انبیاء کو بھی آزمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بیٹے سے آزمایا قرآن مجید کہ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا بیٹا بیٹا یا بنیا رقم مانا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، جاؤ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اللہ میرا بیٹا میرا ہے، میرا کیسا نہیں ہے؟ انہو لیس من اہلک، یا اللہ انک من اہلی، اللہ میرا بیٹا تو میرا ہے۔ اللہ نے کہا جاہلوں کی باتیں نہیں کرتا، تمہارے نبوت کیا کرتا تمہارا شمار جاہلوں میں کر دوں گا، اس کی باتیں کرے گا۔ فوری احساس ہوا میں بڑا فوری کر دیا، اللہ نے قرآن میں جائز ہے بات کرنا، میں آتا ہوں کہ میں شمار جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد اور بھائیوں سے سبلنگس کے جھگڑوں میں یا تھوڑے سے کم ہوا کہ باقی حکم نہیں کیا ہوتا، لے اگر اس کو ہم پورے میں دیتے ہیں تو ریس پورا پڑے اولاد سے آتا، وہاں پر پورے بھائیوں کا جھگڑا نبی موجود نہیں کرتے، لوط علیہ السلام کو بیوی سے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو باپ سے آزمایا۔ تو غرض یہ رشتے ایک اہل ایمان کے لیے بڑی آزمائش ہوتے ہیں، اس میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں، ہماری کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ دنیا والوں کی پرومتیں ہم بہت ملتے ہیں، آتے ہیں دینی علم میں، جمعہ کے خطبات میں مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب ان پہ واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی رکاوٹ قبول حج میں یہی دونوں میں سے ایک ہوئی، ایک گھر والے، گھر کی جو صاحب اتھارٹی ہے، جو عموماً بات کی عدالت کے ہوتے ہیں، جو بھی بڑے ہیں، یہ لوگ سمجھاؤ گے ٹیچر تم سمجھاؤ، تمہاری بات سنتا، ماموں تم سمجھاؤ، ان دیکھو 4 دن دینی ہوا میں کیا بیٹھا سب کو غلط بول رہا ہے۔ اب لوگ بڑے نصیحت کرنے والے بن کر آتے ہیں، بیٹا تم کو یہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر، مطلب کیا انڈائریکٹلی کیا بول رہے ہیں، بڑے اچھے الفاظ میں اس کو شوگر کوٹنگ کر کے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ رسول کی بات کو تو اپنے لیے کر لے، لیکن دیکھ ان کا بھی کرتے، دین یہ سکھا گیا، ماں باپ کا سننا ہے نا، یہ واقعہ پورا اس کا خلاف بتا رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اور وہ خصوصاً عقیدہ توحید سے ہو، زیرو کمپرومائز،
کھلی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو اپنی آخرت مرنے کے بعد ہماری نہ ختم ہونے والی زندگی اور وہاں پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کی بات ہے کہا کہ میں جس کو چاہے معاف کر دوں پر میں یہ شاہ ان اللہ علیہ کل شیء قدیر جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے عذاب کرے وہ ہر چیز پر طرف رکھنے والا ہے. لیکن یہ شرک کی بات ہے کیا کہا ان اللہ لا یغفر و یغفر ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء جس کو چاہے معاف کرے. لیکن جو شرک کرنے کے بعد توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس حال میں آئے گا کہ وہاں پر پھر کوئی معافی نہیں. تو یہ بات ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اگر دین کا خیال رکھتے ہیں ہمارے گھر والے نیچے کی طرف اپنی اولاد اوپر کی طرف اپنے ماں باپ سب جنت میں جائیں. یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ ان کی تبھی ہے جب ان کی اتھارٹی ان کا اختیار ان کا رسپیکٹ ان کی عزت ان کا مقام ان کا مرتبہ قبول حق کی راہ میں حائل نہ ہو. پر کم از کم حجت قائم کرنے کے لیے بولنا ضروری ہے. یہی کام ابراہیم السلام نے کیا. اس تعالیٰ ابراہیم ابھی اعلیٰ کہ انہوں نے اپنے باپ سے مخاطب ہوا. ہمارے پاس ایک سسٹم بن چکا ہے کہ ہم کو اس سے نہیں کرتے. آج ہم اس طرح ایسے ماحول میں درمیان میں ٹھہرا ہوا دو طرف ہے ماں باپ کا بیٹا ہوں تو اپنے بچوں کا باپ. اور آج ہوا یہ ہے کہ ہم جو سٹیز میں رہتے ہیں نا جس سٹیز کی زندگی گاؤں سے زیادہ ہے. گاؤں کا ایک اپنا کلچر ہوتا گاؤں کا ایک اپنا سسٹم ہوتا. آپ کو جانتے ہیں جو دیہات وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوا ہے تعلقات میں. شہروں میں کیا ہوتا تھوڑا مائنڈ لبرل ہو جاتا. یہ بات بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. کس طرح مثال طور پہ گاؤں میں بڑی تعلیمی مراکز یونیورسٹی دوارا نہیں ہوتے. بچہ ہائی اسکول انٹر کرنے کے بعد شہر میں آ جاتا یا ہاسٹل میں یا روم لے کر اب گاؤں کا تربیت اب تک گاؤں کا ہے اب یہاں پر رہتا ہے پڑھنے کے لیے بھی ڈگری لے رہا ہے یا چلو گاؤں میں موقع نہیں ہے ملازمت کے شہر میں ملازمت کے لیے آ جاتا ہے. اب آنے کے بعد کیا ہوتا ہے شہر کے حوالے کی اس کے بعد ہو رہا ہے کیا وہاں کا. اب آپ کی وہ اتھارٹی نہیں رہی تھی باقی جو گاؤں میں کہ بیٹے تم کھانا کھا لیے کیا تم سو گئے کیا تمہارا دوست کون ہے کیا کر رہے ہیں فارملی پوچھ لیتے لیکن وہ اتھارٹی میں نہیں تھی. بچہ انڈیویجولی فری ہو جاتا. اس کا نتیجے میں کیا ہوتا کہ ہم اپنا کنٹرول کو دیتے. تو یہ آج ماں باپ کی بے بسی ہے. یا جتنے لوگ موجود ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں جا کر اپنے بیگم سے بھی سوال کریں. آج کیا ہمارے پاس اتھارٹی ہے کہ بچہ یا آئی فون اینڈرائڈ یا اسمارٹ فون لے کر بیٹھا ہے باہر سے جناب کہتے تھے بیٹے تیرا فون کیا ہے کر دیا بیٹی کو ماں کہہ سکتی ہے بات کرتا ہے تیرا فون جلدی تیرا پاسورڈ ڈال مجھے دیکھنا ہے کہ تو دن بھر جو ہے واٹس ایپ سے چیٹ کر یہ جو آپ بوائے فرینڈ ہے گرل فرینڈ ہے کیا ہے نہیں پوچھ سکتے. کم از کم 90% لوگ نہیں پوچھ سکتے. اس کا معنی کیا we gave up on our authority. ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں آج اپنا اختیار نہیں ہے. اولاد کے خرچے اٹھا رہے ہیں اسکول کالج کی فیس مان رہے ہیں ان کو نیا ماڈل کا فون خریدتے رہے ہیں گاڑی سب دے رہی ہے لیکن ان کے ماڈلس کے لیے ہم کوشچن ہی نہیں کر سکتے. یہ لو اینڈ کے نیچے کی طرف یہ ہو گیا اور اوپر کی طرف میں نے بھی بتلایا کہ نہیں بھائی جان دو ہماری بیٹا کہیں کچھ کر رہا ہے جان کر جو کرنا ہے ماں باپ آخر میں کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہماری خبر کا ہم جواب دیتے تو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب دیکھ. تو ابراہیم صاحب ہم کیا کیے ان لوگ کانسیکوینسز کو فیس کرنے کو تیار تھے. بعد میں گھر سے نکال دیے بہت یہ سب تکلیف اٹھانے کے لیے تیار تھے مگر حد سے نہیں تھے. سمری کیا ہے پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب ہو کر یہ کہا کہ اختلاف کس بات پہ کھانے پہ باپ و بیٹے کے رشتے سے نہیں بلکہ ہے نا کہ روایت میں کہ اللہ ابراہیم نے کہا اللہ کہ میرا باپ جو ہے ایک پرستی میں مرا ہے جہنم میں جائے گا تیرا فیصلہ ہے. لوگ کہیں گے تو دیکھو ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ انبیاء کو دنیا اور دنیا کو رسوا نہیں کرتا. وہ تو رسوا ہو جاؤں گا میں کہ ابراہیم کا باپ جا رہا ہے. لیکن مدد میں کیا کہا ابراہیم ہمارا فیصلہ بڑا اٹل ہے. ہم اس کو انسان نہیں دنیا کی شکل میں لا کے جہنم میں ڈال دیں گے لوگ نہیں پہنچیں گے کہ تمہارا باپ حاضر ہے لیکن ہمارا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے. جو شرک کے اوپر مرا ہو جائے گا جہنم. تو مانا ہے کہ بڑا یہ ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ جہاں کیونکہ یہ دو فرائض ہیں ایک حق کو سمجھنا قبول کرنا اور پریکٹس کرنا اور دوسرا حق کی دعوت دینا لوگوں کو پہچانا. یہ کرنے سے دوسرا فریضہ ثابت نہیں ہوگا اور یہ دوسرا فریضہ ہے جہاں دین کی سمجھ آ گئی عمل کر رہے ہیں. گھر کا ہر فرد جو ہمارا ماتحت ہے اس کو قرآن نے کہا کہ وہ انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و بال بچوں کو جہنم میں آگ میں ڈالیں. کیسے بچائیں؟ اب اس کے پیچھے کوئی مذہب نہیں. یہ محبت کس کے لیے اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے تعلقات اللہ کے لیے ہمارا ملنا اللہ کے لیے بچھڑنا اللہ کے لیے. یہ ضروری ٹھہرا کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم صرف
حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے یہ سمجھ جائیں گے میری ذمہ داری ختم ہو گئی تو اس میں 50% ذمہ داری ختم ہو گئی، باقی 50% بات کرنا ہے، بولنا ہے اور کانسیکوینسز اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ کیا ہوگا؟ گھر کا پورا من ماحول خراب ہو جائے گا، دشمنی ہو جائے گی، نفرتیں ہوں گی۔ یاد رکھو یہ حق کے لیے ہے، اللہ کی رحمت کو اگلی آیت ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ اسی پر بتاؤں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد آتی ہے، اس کے حق کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں دیکھو ابراہیم کیا مقام عطا کیا کہ یہ ساری مشکلات سے تو گزرے۔ جب بھی ہم نماز برکات پڑھتے ہیں تشہد میں تحیات کے بعد جب تک ان کو سلام کے در کما صلی اللہ علیہ ابراہیم نام نے لیا ہم سلام نہیں پڑھتے۔ ہر نماز میں ہر مسلمان ان کو ہر تشہد میں بیٹھ کر یاد کر رہا ہے، ان کی قربانی کا وہ واقعہ ہر بقرعید میں حج کے موقع پر، بلکہ حج پورا انہیں سے جڑا ہوا ہے۔ صفا و مروہ و کعبۃ اللہ کا بنایا ہوا اس کا طواف کرنا، وہ زمزم میں کنویں کا پانی پینا جو ان کی بیٹی کے قدموں سے نکلا، صفا و مروہ کی صحیح کرنا، مینا میں قربانی، پوری جگہ انہیں سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ تقنا لہ للآخرین قیامت تک کہ اللہ بات کرتا ہوں تو جو قومیں مٹ جاتی جو کمپرومائزنگ اور ٹوٹ کرتی تو ضروری ہے کہ اسلام لانے کا دعویٰ کرنا، اللہ کا توحید کو ماننا کہ خالی یہ کیا ہے کہ انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے کہ پورا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلا رہی ہے۔ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں میں مانوس ہوں اس ماحول سے، میرے ماں باپ ہیں، میں انہیں میں تو بڑا ہوا ہوں تو لہٰذا میں انہیں میں مروں گا، یہ چیز اس کی جگہ ہمارے پاس ریپلیس کرنی ہے۔ اور اسی کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے آواز اٹھائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے مولا کریم کے حق بات ہم پر واضح فرما اور فرض اللہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو باطل بات ہم پر واضح فرما اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہماری سنگھٹنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر جان کی مالوں کی عزتوں کی آبروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح دشمنوں میں گرا ہوا ہے، اے اللہ جو دشمن اکٹھا ہو کر ہمیں ستانے کے منصوبے اور مکاریاں کر رہے ہیں ان کی مکاریاں امیر اور دنوں میں ڈال دے۔ اے اللہ جو ہمارے لیے برباد کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اے اللہ جو ہدایت کے مستحق میں ہدایت عطا فرما، جو شر کے منصوبے بنا رہے ہیں ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے حسد سے محفوظ رکھ، شر قدموں کے شر سے محفوظ رکھ، رابطوں کے ذل سے محفوظ رکھ۔ اے مولا کریم جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں اے اللہ ہم تمام کو زوال نعمت سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اس مسجد کے بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس کے انتظامات کرنے والے، اس کے آباد کرنے والے تمام کو دنیا و آخرت میں بہترین جزائے عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری نفرت کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو حادثات اور حادثائی اموات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اے اللہ ہمارے مجھے بڑے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی ان سے زوال سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے مولا کریم ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، ہمارے آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کا عمل حال فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم پر، ہمارے بچوں پر، بچوں کے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہ لا کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، اپنے در کا سواری بنا، اپنے در کا بیگانی بنا۔ اے مولا کریم ہم پر رحم فرما، بیوی بچوں پر رحم فرما، ہمارے بھائیوں پر رحم فرما، ان کی بیویوں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری بہنوں پر رحم فرما، ان کے شوہروں پر رحم فرما، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے خوشگوار کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی جو فوت ہوئے ہیں تمام خوشگوار کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ زندگی کا اتنا سفر گزر چکا جو باقی ہے ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے مرد باروں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما، قبر کے سوال جواب کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما۔ قیامت کے دن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی شفاعت کا ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارا شمار خوش نصیب لوگوں میں کر دیجیے جن کو آپ کے الفردوس میں حاصل کرنے والے ہیں۔ اے مولا کریم جن کے ساتھ دعا دیں گے تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، تمام کی بیماروں کو صحت سے بدل دے۔ اے اللہ ہم تمام کو صحت سے عاجلہ شفا، تمام بیماروں کو صحت سے عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنا فضل و کرم جامع عطا فرما۔ اے اللہ جو باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر اے اللہ
جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کو اٹھانا چاہتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اے مولا کریم جو ہدایت کے مستحق ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اور روز زمین کو اس کے ناپاک وجود سے پاک فرما، اے اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرما، اے مولا کریم ہماری کوششیں ناکام ہوئی ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، اے مولا کریم جو نگاہ رک رہی ہے مساجد کی طرف، اے اللہ ان آنکھوں کو عطا فرما، اے اللہ جو ہدایت کے مستحق انہیں ہدایت دے دے، جو ہدایت کے مستحق نے ان کے وجود کو عبرت بنا، اے اللہ زمین کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، سیریا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں ہمارے کلمہ گو بھائی بہنیں پریشان ہیں تمام کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہم تمام کو رکھتا رکھے تو اسلام پر عزت سے رکھ ہم سب کا ساتھ ہمارے ایمان کو فرما، آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى ذو تم واكبر.